بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جادو کا اگلا حصہ۔ یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہا، وہیں لیٹ کر سو گیا۔ صبح کو آنکھ کھلی تو دھول مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ سورج نکل آیا، خاصی تپش ہو گئی تھی۔ اپنے سامان کا خیال آیا جو اسی جگہ چھوڑایا تھا جہاں رات کو پڑاؤ ڈالا تھا۔ کپڑے اور دوسری چیزیں اسی میں تھیں۔ دل کو ذرا برابر بھی تردد نہ ہوا، اٹھ کر کاہلوں کے انداز میں اس طرف چل پڑا۔ سامان جوں کا توں رکھا تھا۔ درگاہ شریف میں کیا نہیں تھا؟ زائرین کے لیے ہر طرح کا بندوبست تھا۔ ایک لائن سے سینکڑوں غسل خانے بنے ہوئے تھے، ٹھنڈے حیات بخش پانی سے غسل کیا، تھکن بدن سے اتر گئی۔ باہر ہر طرح کے ناشتے تیار تھے۔ لوگ اس طرح نیاز مندی سے لنگر تقسیم کر رہے تھے جیسے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں میزبان مقرر کیا ہو۔ کیا زندگی تھی یہاں کی، قربان جائیے۔ کس قدر بے فکری یہاں تھی، شاید ہی کہیں ہو۔ نہ کھانے پینے کی فکر، لنگروں کے انبار، کھانے والوں کی کمی۔ رات کو قوالیوں کی محفل، ہندوستان بھر کے نامی گرامی قوال ہر لالچ سے بے نیاز خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے آتے تھے۔ درگاہ شریف کے مغربی حصے میں عین اس جگہ جہاں اس دن درس میں شرکت کی تھی ایک مجذوب وارد ہوئے۔ لوگ ان کے گرد جمع ہوئے، لیکن وہ ان کی موجودگی سے بے نیاز کسی خیالی کاغذ پر خیالی قلم سے کچھ لکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک خیالی کاغذ طے کر کے آواز لگائی، مرزا عظیم بیگ کانپور والے۔ پاس کھڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آواز دوبارہ سنائی دی اور حیران شخص نے آگے بڑھایا۔ لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ شخص خود شدید حیران تھا۔ مجذوب نے ہاتھ بڑھا کر اسے جیسے کچھ دیتے ہوئے کہا، معجون، فلاسفہ، ہمرا، عرق بادیان، بھنی ہوئی سونف، زیادہ سے زیادہ دوا دن میں 3 بار، 1 ماہ، نسخہ پکڑ۔ انہوں نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا اور آگے آنے والے نے عاجزی سے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے۔ نسخہ تو خیر تھا ہی نہیں، لیکن وہ بڑبڑاتا پیچھے ہٹ گیا۔ معجون، فلاسفہ، ہمرا، عرق بادیان، بھنی ہوئی سونف۔ دوسری طرف مجذوب پھر اسی طرح دوسرا نسخہ لکھنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے گہری نظروں سے ان کا جائزہ لیا۔ بھاری بدن، مٹیالہ رنگ، چیتھرے بدن پر جھول رہے تھے۔ ساتھ ایک گٹھری رکھی ہوئی تھی جس میں پرانے کپڑے میل سے چٹکے، جن پر مکھیاں بھنک رہی تھیں، اور نہ جانے کیا کیا علم غلم۔ ایک دن ان کی آواز پھر ابھری، محمود خان ولد ابراہیم خان۔ ایک اور حیرت کا مارا آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بیٹھ کر اس نے سجدے جیسی پوزیشن بنائی تو مجذوب غصے میں آ گئے۔ انہوں نے پاس رکھی لکڑی اٹھائی اور پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ سیدھا ہوا، سیدھا ہو، بابا کی آواز ابھری۔ لکڑی کھانے والے خود ہی بلبلا کر سیدھا ہو گیا۔ دماغ میں کیڑے پڑ گئے ہیں، کسی اچھے ہسپتال جا کر آپریشن کرا۔ میں نے تفصیل لکھ دی ہے، لو یہ کاغذ رکھو۔ ایک بار پھر ہاتھ آگے بڑھا۔ لکڑی کھانے والے نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ پھر تو ایک ہنگامہ ہو گیا۔ کھڑے لوگ بابا پر ٹوٹ پڑے۔ بابا جی، میری بیٹی کی شادی، نوکری نہیں لگ رہی سرکار، بڑا گھاٹا ہو گیا مہاراج۔ گرو جی، بابا جی۔ مجذوب گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے لکڑی اور گٹھری اٹھائی اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور دور تک دوڑتے چلے گئے تھے، یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں وہاں سے واپس چل پڑا۔ دل میں بڑی عقیدت تھی۔ ایک جگہ بیٹھ کر سوچ میں ڈوب گیا۔ لیکن اسی رات ایک اور دلچسپ صورتحال ہوئی۔ جمعرات کا دن تھا، رش زیادہ تھا۔ اس وقت قوالی کی محفل جمی ہوئی تھی، مگر میں اس ہنگامے سے دور ایک گوشے میں لیٹا ہوا تھا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی لیکن چہرہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ایک نگاہ میں پہچان لیا، وہی مجذوب بابا تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تو ان کی آواز ابھری، مہمان 1 دن کا، 2 دن کا، تیسرے دن وہ بن بلائے جان ہوتا ہے۔ کب سے پڑے ہوئے ہو، خیال نہیں آتا کون جانے کس کی کہاں ضرورت ہوتی ہے۔ چلتے پھرتے رہا کرو، اپنے دل سے دکھ درد دور کرو، سارے راستے ٹھیک ہیں۔ ضروری تو نہیں ضرورت تمہیں تلاش کرے، تم ضرورت کو تلاش کرو تو افضل ہے۔ دل چھوٹا نہ کرو، دل سے دکھ دور کرو۔ تم نے ثابت قدمی سے ہر عمل ہدایت کے مطابق کیا، تمہارے مرتبے میں کمی نہیں اضافہ ہوا ہے۔ ترازو کے دونوں پلڑے متوازن نہ ہوں تو نمبر کٹ جاتے ہیں۔ دل سے دکھ درد دور کرو۔ فیصلے دانشور کرتے ہیں اور وہی فیصلے مناسب ہوتے ہیں۔ مدد کبھی بھی ہو سکتی ہے لیکن حساب ہوتا ہے۔ عمل معطل ہو جاتا ہے تو ہڈیاں خشک ہو جاتی ہیں، بدن کمزور ہو جاتا ہے، آنکھ نگراں ہے لیکن تحریک افضل ہے۔
دل چھوٹا نہ کرو، فیصلے حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ وقت نے کہا تمہیں مستقبل میں دنیا دار رہنا ہے، یہ رقم ہے 100، راستہ تھوڑا سا بدل دیا گیا ہے، نگاہ نہیں ہٹائی گئی، جو دیا گیا وہ تمہارا ہے، لیکن خزانے بھرے رہیں تو تقویت رہتی ہے۔ دل سے دکھ دور کرو، دل چھوٹا نہ کرو۔ یہ کہہ کر مجذوب اپنی جگہ سے اٹھے اور سیدھے چلے گئے۔ میرا بدن پتھرا گیا تھا، دماغ سن ہو گیا تھا، کچھ لمحوں کے لیے خون کی روانی رک گئی تھی۔ اس کیفیت میں موت بھی واقع ہو جاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ ساری قوتیں واپس آنے لگیں۔ مجذوب کا ہر لفظ دل کی گہرائیوں میں اتر گیا، دلاسے دیے گئے، وجہ بتائی گئی، تقدیر میں دنیا داری تھی، اس لیے ان بلندیوں کو روک دیا گیا تھا، کیونکہ وقت آسمانوں سے اترتا ہے اور اس میں تقدیر ملفوف ہوتی ہے۔ ایک شکایت تھی، ایک غم تھا، سب کچھ تو مانا تھا، بس چہرے پر میک اپ کرا لیا تھا، وہ بھی بادل نخواست تھا، بس کسی کا کہنا مان لیا تھا۔ دل کو واقعی دکھ تھا، لیکن یہی دل اب شیر ہو گیا تھا۔ سایہ ہے، چھاؤں ہے سر پر، میرا دھوپ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سوچتا رہا، پھر ایک دم ہنسی آ گئی۔ وہ الفاظ ذہن میں اترے، مہمان، 1 دن کا، 2 دن کا، تیسرے دن بلائے جان، مجھے تو یہاں 17 دن ہو چکے تھے۔ دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے، اس کے بعد صبح تک جاگتا رہا۔ دماغ میں وہ سارے الفاظ گردش کرتے رہے اور کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ حالانکہ وہ ساری رات میں جاگا تھا، لیکن صبح بالکل حشاش بشاش تھا۔ جیسا میں نے بتایا کہ مزار پاک پر 24 گھنٹے لنگر تقسیم ہوتا ہے، جب دل چاہے پیٹ بھر لو، یہی نہیں، لنگر کے لیے لنگر کا رخ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن لنگر لانے والے عقیدت مند آوازیں لگاتے پھرتے ہیں کہ کھانا ناشتہ تیار ہے، آ جائیں، بلکہ اس طرح جیسے گاہک کو گھیرتے ہیں، گاہکوں کے بازو پکڑ لے جاتے ہیں کہ گاہک کہیں اور نہ چلا جائے۔ آئیے، ناشتہ تیار ہے، ایک آواز نے کہا اور میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے اس کے ساتھ لنگر گاہ پہنچا، ناشتہ پھر چائے، فراغت ہو گئی تو مزار پاک کا رخ کیا، فاتحہ پڑھی، رخصت مانگی اور سلام کر کے واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ ایک مجاور نے راستہ روکا اور گلاب کے پھولوں کی کچھ پتیاں میری طرف بڑھا دیں اور بولا، منہ میں رکھ لو۔ میں نے فوری ہدایت پر عمل کیا اور پھر واپس مڑ گیا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر میں بس ٹرمینل کی طرف روانہ ہوا۔ کافی دیر تک میں پیدل ہی چلتا رہا، پھر آگرے کی بس میں بیٹھ گیا۔ وہی بے آب و گیا راستے، سرخ پتھروں کے پہاڑ، سارے راستے قدیم داستانوں سے سجے ہوئے۔ پھر آگرہ، ہزاروں داستانوں کا مرکز، اکبر، جودھا بائی، سلیم، انارکلی، نواب عاقل خان، زیب النساء، شاہ جہان، ممتاز محل، اور ایک ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا اور آگرے کی داستانوں میں کھو گیا۔ اس دن اعتماد الدولہ کے مقبرے کی سیر کر رہا تھا کہ ایک حیران کن آواز سن کر چونکا۔ تم؟ آواز کچھ ایسی تھی کہ گردن گھما کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ جو چہرہ نظر آیا اس نے ذہن میں ایک خوشگوار تاثر پیدا کر دیا۔ یہ ڈاکٹر شکلا تھا۔ ہیلو سر، میں نے احترام سے کہا، کیا تم دیوانے نہیں؟ ہر طرف تمہارے دشمن پھیلے ہوئے ہیں اور تم سیر و سیاحت کر رہے ہو۔ ڈاکٹر شکلا نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے آپ جیسے مخلص بزرگوں کی دعائیں حاصل ہیں، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ احتیاط بہت اچھی چیز ہے۔ آگرہ کب واپس آئے؟ زیادہ وقت نہیں ہوا۔ آؤ، مجھے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر خوف محسوس ہو رہا ہے۔ کیا ابھی اور سیر کرنی ہے؟ نہیں، آپ مل گئے، کافی ہے، ڈاکٹر شکلا نے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل کر اس کی کار کے پاس آ گیا۔ وہاں کار کے ساتھ ڈرائیور بھی موجود تھا، جس نے جلدی سے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ ہم دونوں اندر بیٹھ گئے۔ تمہارا قیام کہاں ہے؟ ڈاکٹر شکلا نے پوچھا۔ ایک معمولی سے ہوٹل میں ٹھہرا ہوں۔ یہ عقل کا کام کیا ہے تم نے۔ ویسے تمہیں آگرے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ یہاں تمہارا سب سے بڑا دشمن سریش چندر موجود ہے۔ مجھے دشمنوں کا دیس بھی اچھا لگتا ہے، میں نے مسکرا کر کہا، اسی لیے میں نے تمہیں دیوانہ کہا ہے۔ ڈاکٹر نے پیار بھرے لہجے میں کہا، سریش کو تم نے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا، جبکہ اسے اپنے محکمے میں ایک خاص حیثیت حاصل تھی۔ کیا مطلب؟ بڑی بھیٹی ہوئی ہے اس کی۔ اس نے تمہیں ہسپتال میں گھیرا تھا اور بڑی زبردست ناکہ بندی کی تھی، لیکن تم نے اس کے منہ پر کالک مل دی۔ ارے نہیں، بڑی مشکل سے نکلا تھا میں اس کے چنگل سے۔ ویسے آپ کو بہت تفصیل معلوم ہے۔ صرف مجھے نہیں، پورے ہندوستان کو معلوم ہے۔ جانتے ہو تمہارے بارے میں پولیس کو کیا احکامات ملے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا، عجیب بے نیاز آدمی ہو، پولیس کو ہدایت ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی موقع پر ہلاک کر دیا جائے۔ اوہ، میں نے کہا۔ کار راستہ طے کرتی رہی اور پھر وہ ایک انتہائی شاداب علاقے میں بنے خوبصورت بنگلوں میں سے ایک بنگلے کے گیٹ کے سامنے رکی۔ یہ بنگلہ بھی آپ کا ہے؟
ہاں، مجھے تمہارا پشت پناہ سمجھا جاتا ہے، اسی لیے میں دن کی روشنی میں اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا۔ ویسے آگرے کے مختلف علاقوں میں میری کافی جائیداد ہے، شکلا نے بتایا۔ ایک ملازم نے گیٹ کھول دیا، کار پورچ میں جا کر رک گئی۔ میں شکلا کے ساتھ اندر اتر کر اندر داخل ہو گیا۔ خوبصورت عمارت کا ڈرائنگ روم بھی خوبصورت تھا۔ اسلحہ رکھتے ہو اپنے پاس؟ شکلا نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے کہا۔ نہیں ڈاکٹر، ہم تو زندگی کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہیں، اپنے دشمن کو بھی زندگی نہیں لے سکتے۔ ایک ڈاکٹر صرف زندگی دے سکتا ہے، وہ کسی کی زندگی لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ساری باتیں بے وقوفی کی ہیں، شکلا نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا۔ میرا دشمن ہے بھی کون؟ میں نے ہنس کر کہا۔ ہم رہے پتوا، ارے ہم ہیں نا تو ہار دشمن۔ ڈرائنگ روم کے پیچھے دروازے سے آواز آئی، جہاں ایک خوبصورت پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو میرا سانس رک گیا۔ بھوریا چرن تھا، سفید رنگ کے قیمتی دھوتی کرتے میں ملبوس، اس کے چاروں ہاتھ پاؤں سلامت تھے، چہرے پر بھرپور شیطانی مسکراہٹ، آنکھ میں بجلیاں سی گونج رہیں۔ وہ بڑی شان بے نیازی سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ہم سے بڑا دشمن کون ہے رے تیرا؟ بنسیا نے اسی لیے پوچھا تو سے کہ گولی تو نہ چلا دے گا ہم پر؟ ایک جھوٹ بولا تو نے بنسی کے سامنے۔ بنسی میرے منہ سے بالکل غیر ارادی طور پر نکلا اور میں نے ڈاکٹر شکلا کو دیکھا، کیونکہ بھوریا چرن نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میری پوری جان آنکھوں میں سمٹ آئی، کیونکہ اب شکلا کی جگہ وہاں بھوریا چرن کا دس راسی بنسی راج بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید چکر آ گیا، ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بھوریا چرن سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ بنسی راج ادب سے اٹھ گیا۔ پھر وہ بھوریا چرن کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہائے رے بنسیا، جھوٹ بولا نا اس نے تجھ سے؟ جی مہاراج، کا جھوٹ بولا، اسے بتا۔ اے کہت رین کے ڈاکٹر تو جیون دیوے ہیں، وہ اپنے دشمن کے بھی پران نہ لیوے ہیں، بنسی راج نے کہا۔ ہاں ساباس، یہی کہت رہے ہم تو اس نے کیا کری؟ آپ کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے، بنسی راج بولا۔ جھوٹ بولا نا سسر نے؟ بھوریا چرن کا لہجہ یکدم غضبناک ہو گیا۔ میرے حواس آہستہ آہستہ بحال ہوتے جا رہے تھے، ایک خوفناک جال بچھایا گیا تھا۔ شیطان کا بچہ بھوریا چرن اپنے ہاتھ پاؤں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اب وہ اپنے شیطانی وجود کے ساتھ دوبارہ عمل کی دنیا میں آ گیا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ جب میں اپنے پہلے ہسپتال میں تھا تو بھوریا چرن یا اس کی کوئی پورنی ڈاکٹر سائرہ کے روپ میں میرے سامنے آئی تھی، اور میں آسانی سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ اسی طرح بنسی راج نے ڈاکٹر شکلا کا روپ اختیار کیا تھا، اور بہت خوب اختیار کیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی آواز میں نہایت شائستہ الفاظ میں مجھ سے بات کی تھی، اب جبکہ وہ اپنی پرانی زبان بول رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کتنے باخبر تھے، ایک ایک بات انہیں معلوم تھی، اور انہوں نے نہایت ذہانت سے شکلا کے روپ کا انتخاب کیا، اس خیال سے کہ میں شکلا کا بہت احترام کرتا ہوں اور اس کے روپ میں کسی بات سے گریز نہیں کروں گا۔ میرے اور شکلا کے بارے میں کس قدر شاندار معلومات حاصل کی تھی ان لوگوں نے۔ کارے بولتی بند کاہے ہوگی تہار؟ تمہارے اس ناٹک کے بارے میں سوچ رہا ہوگا بھوریا چرن۔ ارے پھوت، یہ ناٹک سے تو ہمار جیون کی ڈور بنی ہے، تو ہم کا اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھے ہے نا؟ ہاں بھوریا چرن، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ کیسے مزے کی بات رے، دشمن ہی کو تیرے جیون کی سب سے زیادہ فکر ہے، وہی آگے تیری حفاظت کرے گا۔ فائدہ؟ میں نے کہا۔ تو جانت رہے پتوا، تو جانت رہے، بس کا کریں، مجبوری ہے۔ تم بھی مجبور ہو سکتے ہو بھوریا چرن، میں نے کہا۔ ہاں رے، وہ مایوسی سے بولا۔ تمہیں کیا مجبوری ہے؟ بس کالی میاں وچن لیوے ہے کھنڈولا بننے کا، سب سے پہلے جو کام شروع ہوا اس کو کامیاب ہونا چاہیے۔ وہ تو گنجائش ہی نہ نکلی کہ تو اپنے پتا کا ہم شکل اور پائل نکلا، اور وہ بھی اماوس کی رات کو پیدا ہوا۔ ساری باتیں وہی نکلیں جو تیرے پتا کی تھیں، سب ہمارے کام کی تھیں سوائے ایک کے۔ بھوریا چرن کی آواز میں بڑی مایوسی جھلک رہی تھی۔ کون سی ایک؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اپنے پتا ہی کی طرح ہٹ دھرم اور جدی رہے، بھوریا چرن نے دانت پیس کر کہا۔ ناکام تو تم اب بھی رہو گے بھوریا چرن، بھول جا بٹوا، بھول جا ای بات کو، اب ہم کو تو کا سمجھ گئی رہے، جانت رہی کہ کس طرح کا بو آئی رہے۔
دیکھ لے کیسے پکڑ بلایا، آرام سے پنجرا ماں آ گئی رے۔ ارے ابھی چاہیں تو تہار گردن موڑ کر چڑیا کی طرح مار دیں، پر نہیں، پردیسی ہے، ہمارے پاس آئی ہے، ایسا نہیں کریں گے۔ پر جو حال کریں گے تیرا مان لے گا تو بھوریا چرن کو، مان لے گا۔ اور سن، ابھی تو زندہ رہ سکت ہے، ہمارا کام کر دے، تو کا عزت آبرو کے ساتھ پاکستان پہنچاویں گے۔ یہ ایک سنکھا اور ہونے والا کھنڈولا کا وچن ہے، کالی میاں کے نام کے ساتھ۔ میں اپنے وطن واپس جاؤں گا بھوریا چرن، لیکن اس وقت جب تیرا ناپاک وجود ختم ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا رے، کبھی نہیں ہوگا، پر تو کا ہم دو کوڑی کا کر دیں گے۔ بنسیا، اے کالے جا، ہمیں غصہ آ رہا ہے، کام خراب نہ ہو جائے ابو، بھوریا چرن نے کہا اور صوفے سے اٹھ گیا۔ اٹھ اٹھ، بنسی راج نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں اس تحقیر امیز انداز پر غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بھوریا چرن وہیں کھڑا رہا اور میں بنسی راج کے ساتھ باہر نکل آیا۔ تھوڑے فاصلے پر آ کر بنسی راج نے مجھے ایک کمرہ دکھایا، یہاں فرنیچر موجود تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر کامران، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، مان لو اس کی بات۔ تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں تمہاری ایک ایک جنبش کا پتہ رہتا ہے، اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو مایوس ہو کر وہ تمہیں مار دے گا۔ اس کے بعد میں نے مسکرا کر پوچھا۔ بنسی راج زچ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، بس اتنا ہی کام تھا تم سے۔ شکریہ، میں نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس خوبصورت بنگلے سے باہر نکلنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ بے حد خوبصورت اور شاداب علاقہ تھا، موسم بھی بادلوں بھرا تھا، دریائے جمنا پوری روانی سے بہہ رہا تھا، لوگ سیر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ حالانکہ ایک ٹریفک کانسٹیبل کی طرح سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ بڑے خوشبودار آلو کے کباب تل رہے تھے۔ بے اختیار آلو کے کباب کھانے کو دل چاہا۔ ویسے بھی کباب فروش بزرگ روایتی قسم کے مسلمان لگ رہے تھے۔ میں قریب پہنچا تو مسکرا کر بولے، آئیے آئیے حضور، من چشم ما روشن، دل ما شاد۔ ہمیں علم ہے کبابوں کی خوشبو آپ کی رہبر بنی ہے، اور ہماری طرف سے صاحب ذوق کی شناخت کا یہی عمل ہے، تشریف رکھیے۔ شکریہ، میں نے ان کی باتوں سے لطف لے کر کہا، کباب تلیں؟ کباب کی بہت سی اصطلاحیں ہیں، کباب لگانا، کباب تلنا، جل کر کباب ہو جانا، کباب خندہ یعنی جل کر مسکرانا وغیرہ، تو کیا حکم ہے؟ جی، مجھے ان کی خوشبو یہاں لائی ہے، میں نے کہا۔ بزرگ آلو کے امیزے سے کھیلنے لگے، پھر بولے، باتیں بھی جاری رہیں تو کیا حرج ہے؟ آپ کا اسم شریف، میں نے بات کا آغاز کیا۔ حکیم سرمد کہتے ہیں خادم کو۔ تعلق کہاں سے ہے؟ لکھنؤ سے۔ آگرے کب تشریف لائے؟ طویل کہانی ہے، ہم مختصراً بتائیں گے جب تک کباب سرخ نہ ہو جائیں۔ ظالم شاہ جہاں نے ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے تاج محل تعمیر کرایا۔ ہماری اہلیہ کا نام بھی ممتاز تھا، ان کی وفات پر ہم کوئی تاج محل تعمیر نہ کرا سکے، بس ان کی یاد میں یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ لیجئے، کباب تیار ہو گئے، کچھ لمحوں کی خاموشی رہے گی۔ لکھنؤ کی نفاست اور تہذیب کی کہانیاں ہی سنی تھیں، اس وقت لکھنؤ سامنے تھا۔ جس قدر نفاست کے ساتھ شفاف برتن میں کباب پیش کیے گئے تھے، ان کا مزہ کباب کھانے سے پہلے ہی آ گیا تھا۔ حکیم صاحب نے ان پر سبز پودینے کی چٹنی ڈالی اور بولے، یہ ہماری عقیدت گاہ کا رنگ ہے، اور اس پر سفیدی مسلم۔ انہوں نے اس پر سادہ سفید دہی ڈال کر کہا، پھر بولے، کاش ہم اس پر چاند اتار ڈال کر اس کا حسن مکمل کر سکتے۔ ہاں، یہ میٹھی چٹنی ضرور ڈالیں گے کہ یہ مٹھاس ہر اہل دل کے دل میں ہے۔ کچھ لمحوں تک تو میں کچھ نہ سمجھ سکا، لیکن اچانک میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سبز چٹنی، سفید دہی اور چاند تارے کا حوالہ پاکستان کے جھنڈے کا نشان تھا، لیکن ابھی کچھ سوچ نہیں پایا تھا کہ بزرگ بولے، اللہ آپ کو ہمیشہ کامران رکھے، گلشن مسعود میں پھولوں کی مہک کبھی کم نہ ہو۔ ذرا چکھ کر بتائیے کہ ذائقہ کیسا ہے؟ میں سب کچھ بھول کر حکیم سرمد کو دیکھنے لگا۔ یہ ساری باتیں اتفاق نہیں ہو سکتی تھیں۔ وہ میری حیرت سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ مجھے عجیب سا شبہ ہو رہا تھا، انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا اور اپنے کام میں مصروف رہے۔ پھر میں نے کباب کھائے۔ سبحان اللہ، زندگی میں کبھی اس قدر ذائقے دار کباب نہیں کھائے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر 2 کباب اور میری پلیٹ میں ڈالے، پھر دوسرے 2 گاہکوں کے لیے کباب بنانے لگے۔ میں خاموشی سے کباب کھاتا رہا، پھر ان کی آواز آئی، اور دوں؟ نہیں شکریہ۔ کتنے پیسے دوں؟ انہوں نے پیسے بتائے۔
جو میں نے انہیں ادا کر دیے۔ سبحان اللہ اور اللہ حافظ۔ جب بھی کباب کھانے کو دل چاہے تشریف لے آئیے، ہم یہاں یا تاج محل میں ملیں گے۔ ممتاز جب بھی یاد آتی ہے ہم وہیں ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ مزے مزے کے تجربے ہو رہے تھے، بلکہ اب تو یہ تجربے کافی دلچسپ ہو گئے تھے۔ شکلا کے روپ میں بھوریا چرن کا نائب، پھر بھوریا چرن اور اس کی وارننگ، اور اب یہ حکیم سرمد۔ کباب واقعی بہت اچھے تھے، مزہ آ گیا تھا۔ بھوریا چرن کی وارننگ کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ رات ہو گئی، پیٹ اسی طرح بھرا ہوا تھا کہ کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہوئی۔ حالانکہ بد ہضمی نہیں ہوئی تھی، بس ایک سیری تھی۔ رات کو شکلا یاد آ گیا کہ کیوں نہ اس سے ملنے کی کوشش کی جائے۔ اس خیال نے ذہن میں جڑ پکڑ لی اور شکلا کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ان کے معمولات میرے علم میں تھے، اس وقت وہ گھر پر ہی ہوگا۔ اس کے دروازے پر جا کر اسے کسی مہمان کے آنے کی اطلاع کرائی اور کہا کہ ملنا ضروری ہے۔ ملازم نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور چند منٹ کے بعد شکلا ایک گاؤن میں ملبوس اندر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹکا، پھر سنجیدگی سے آگے بڑھا اور مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ بیٹھو، کیسے ہو؟ دیکھ لیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ اخبارات سب بتاتے رہے ہیں، دل مطمئن تھا تمہاری طرف سے۔ آپ کیسے ہیں؟ دیکھ لو، ڈاکٹر شکلا نے مسکرا کر کہا۔ سریش چندر کا کیا حال ہے؟ دیوانہ ہے تمہارا، بہت چاہتا ہے تمہیں، شکلا نے کہا اور ہنس پڑا۔ میں شکلا کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکرایا تھا۔ شکلا نے کہا، تم نے اسے خوب رقص کرایا، میں نے اخبارات میں پوری تفصیل پڑھی ہے۔ ویسے ایک بات محسوس کی ہے میں نے، وہ یہ کہ اخبارات کی زبان تمہارے خلاف نہیں ہوتی۔ تمہارے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں، اس بات کے امکانات ہیں کہ تم بے گناہ نکلو۔ میں نے ان الفاظ پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، آپ نے آج تک مجھ سے کبھی اس بارے میں نہیں پوچھا ڈاکٹر شکلا۔ کس بارے میں؟ یہی کہ جو الزامات مجھ پر لگائے گئے ان کی کیا حقیقت ہے؟ ڈاکٹر شکلا کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہر شخص کا شعبہ الگ الگ ہوتا ہے۔ میری پوری زندگی امراض کی تفتیش و تشخیص میں گزری، لیکن عمر کے ساتھ جن تجربات کا زندگی سے سابقہ پڑا وہ کچھ چیزوں کا احساس دلا دیتے ہیں۔ میں تمہیں ان الزامات کا مرتکب نہیں سمجھتا، میں نہیں جانتا کہ تمہاری گہرائیاں کیا ہیں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ تمہارے طریقے علاج میں روحانیت کا عنصر زیادہ ہے۔ تم کسی مرض کی نشاندہی اور اس کا علاج اسی طرح کر دیتے ہو کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میری بدنصیبی ہے شکلا صاحب کہ میں سریش چندر کو اپنی بے گناہی کا یقین نہیں دلا سکتا۔ میں واقعی بے گناہ ہوں، میں نے ڈاکٹر نیمو کی بے حرمتی کی، نہ اسے قتل کیا اور نہ مجھے یقین ہے۔ شکلا نے جس لہجے میں کہا اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر میں نے پوچھا، سریش چندر جی کو یقین ہے کہ یہ سب میں نے ہی کیا ہے؟ آپ کی ان سے بات ہوئی؟ میری اب ان لوگوں سے تعلقات کہاں رہے؟ ایشور چندر جی کا بھی جرمنی میں دیہانت ہو گیا، اس وقت کے بعد سے وہ لوگ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگے ہیں۔ اور ارے شکلا جی کے منہ سے عجیب سے انداز میں نکلا اور میں چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مجھے خیال گزرا تھا کہ شاید کوئی اچانک اندر آ گیا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ سوری شکلا جی نے کہا۔ خیریت؟ میں نے انہیں غور سے دیکھ کر کہا، ہاں خیریت، بس ایک خیال نے چونکا دیا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کسی پولیس والے سے ملنا پسند کرو گے؟ ہاں، میں نے مختصراً کہا۔ شکلا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے، پھر اس نے کہا، تم سے اسی جواب کی توقع تھی، تم نے یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور میں تمہیں اس سے کیوں ملانا چاہتا ہوں۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ میں ڈاکٹر شکلا ہی کو جانتا ہوں۔ فخر ہے مجھے تم پر، بہت بہادر انسان ہو تم، ہر طرف تمہارے دشمن ہیں اور تم ہر شہر میں دن دناتے پھرتے ہو، یہ معمولی بات نہیں۔ میں تمہیں تمہارے جیسے بہادر پولیس آفیسر سے ملانا چاہتا ہوں۔ جی ضرور ملائیے۔ ارجن ٹھاکر ہے اس کا نام، ماضی نہیں معلوم، لیکن فطری طور پر ہندوستانی فلموں جیسا پولیس آفیسر ہے۔ پاگل دیوانہ بڑے بڑے مجرموں کو پھانسی دلوا چکا ہے، بیڑیوں کی بھٹ میں گھس کر بیڑیاں نکال لاتا ہے۔ جرائم پیشہ لوگ اس کا نام سن کر بیمار ہو جاتے ہیں۔ بے دریغ گولیاں چلاتا ہے جس پر بہت اعتراضات ہوئے ہیں، لیکن جنہیں وہ مارتا ہے وہ خود بہت سوں کو مار چکے ہوتے ہیں۔ میں تمہیں اس سے ملانا چاہتا ہوں۔ بہتر ہے، بہادر انسان صاحب ظرف ہوتے ہیں۔ ایشور چندر کے اہل خاندان تمہیں دیکھ کر پاگل ہو گئے، حالانکہ وہ ان کا گھر تھا، انہیں اس کا خیال رکھنا تھا کہ تم ایک معتبر شخصیت کے ساتھ ایک مہمان کی حیثیت سے آئے ہو، لیکن خیر مجھے امید ہے کہ ارجن ٹھاکر تمہیں پہچان بھی جائے گا تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ جی، میں نے پھر اسی مختصر انداز میں کہا، یہ بھی نہیں پوچھو گے کہ میں تمہیں اس سے کیوں ملانا چاہتا ہوں؟ شکلا نے مسکرا کر کہا، نہیں۔ اچھا چھوڑو، میں نے تم سے کہا کہ میں اس کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں نے اس کی شخصیت کی تفصیل تمہیں بتا دی۔
انسپیکٹر کے عہدے پر فائز ہے، مجھ سے اپنی بہن کی علالت کے بارے میں ملا تھا۔ میں نے اس بچی کا کافی علاج کیا لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ اسے ممبئی، دہلی اور دوسرے شہروں کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہے۔ غیر ملکی ڈاکٹروں کے جو وفود یہاں آتے ہیں وہ انہیں بھی دکھا چکا ہے۔ انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ بھی کیا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کوئی ناقابل فہم بیماری ہے۔ نہیں، شکلا نے کہا اور میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، بیماری ناقابل فہم نہیں ہے لیکن اس کا صحیح علاج نہیں ہو پا رہا۔ برائے کرم تفصیل بتائیے۔ غیر اخلاقی عمل تو نہیں ہے؟ تم مجھ سے ملنے آئے تھے اور میں یہ کہانیاں لے بیٹھا؟ نہیں، یہی کہانیاں ہماری زندگی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میری بد نصیبی نے مجھے ان سے دور کر دیا ہے۔ ڈاکٹر شکلا نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں دکھ کا تاثر ضرور دیکھ لیا تھا۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، غیر شادی شدہ ہے، دنیا میں صرف ایک بہن ہے، اس کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ کسی بھائی کے دل میں بہن کے لیے اتنا پیار میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بہن کی وجہ سے اس نے خود شادی نہیں کی لیکن آگرے ہی کی ایک فیملی میں اس نے بہن کی شادی کر دی۔ لوگ برے نہیں تھے، ابتدا بہت اچھی رہی لیکن پھر بہن کے دیور کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا۔ پولیس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ نوجوان لڑکا تھا، جذبات میں آ کر یہ عمل کر بیٹھا۔ بہن کے سسرال والوں نے پاؤں پکڑ لیے کہ کسی طرح ارجن اس نوجوان کو بچا لے۔ بہن نے بھائی کی بہت خوشامد کی۔ ارجن نے بڑی کوشش کی لیکن نوجوان کے خلاف عینی شہادتیں موجود تھیں، وہ اسے نہ بچا سکا۔ بہن کے سسرال والوں نے کہا کہ ارجن اسے فرار کرا دے لیکن یہ عمل ممکن نہیں ہو سکا اور اسے سزائے موت ہو گئی۔ سسرال والے ارجن اور اس کی بہن کے دشمن بن گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ارجن نے تعاون نہیں کیا ورنہ پولیس کیا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے وشا کو شدید اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ بہن نے یہ بات باہی سے چھپائی لیکن پھر انہوں نے وشا کو سانپ سے کٹوا کر ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک سپیرے کی خدمات حاصل کی۔ گھر کی ایک نوکرانی سے یہ بات ارجن کے گھر جا کر بتا دی۔ ارجن پاگل ہو گیا۔ وہ لوگ ارجن کے مزاج کو جانتے تھے اور انہیں پتا تھا کہ ارجن ایک ایک کو بھون دے گا۔ چنانچہ سارے گھر والے سب کچھ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نوکرانی ارجن کے گھر گئی ہے۔ وشا ارجن کو وہیں اکیلی ملی، وہ بے ہوش تھی۔ ارجن بہن کو ہسپتال لے گیا جہاں اس کی خوب زبردست دیکھ بھال کی گئی۔ اس سے وہ موت کے منہ میں جانے سے تو بچ گئی لیکن اب وہ ایک انوکھی مشکل میں گرفتار ہے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بدن میں اچانک کسی بھی جگہ سوراخ ہوتا ہے اور اس سے سبز پانی نکلنے لگتا ہے۔ یہ سبز پانی بہہ کر جسم کے جس حصے پر لگتا ہے وہاں بقول لڑکی کے اتنی شدید جلن ہوتی ہے جو برداشت نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کسی نامانوس سام کا زہر اس کے خون میں شامل ہے جس کا علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ارجن دیوانہ ہو چکا ہے۔ اس نے پورے ہندوستان کی پولیس کے لیے احکامات حاصل کر لیے ہیں کہ دشا کے سسرال والوں کا سراغ لگائے۔ اس کے علاوہ اس نے سپیروں پر جہنم کے دہانے کھول دیے ہیں۔ اسے اس سپیرے کی تلاش ہے جس نے پیسے لے کر یہ کام کیا۔ کئی سپیرے اس کے تشدد سے مرتے مرتے بچے ہیں۔ دوسرے پولیس افسران نے انہیں ارجن کی دیوانگی سے بچایا ورنہ وہ مر جاتے۔ اب یہ کیفیت ہے کہ آس پاس کے سپیرے اپنے ڈیرے چھوڑ کر آگرے سے میلوں دور بھاگ گئے ہیں۔ آپ نے اسے چیک کیا؟ 20 دن جہاں رہ کر گئی ہے ہر طرح سے اس کا خون اور دوسری چیزوں کا ٹیسٹ کیا گیا مگر زہر کی قسم کا پتہ نہیں چل رہا۔ آپ نے اسے؟ میں نے ڈاکٹر شکلا سے ان انجیکشنوں کے نام لیے جو جدید ترین ہیں۔ وہ انجیکشن دیے ہیں؟ ہاں، میں وہ سب کچھ کر چکا ہوں۔ گڈ، میں سوچتا رہا۔ پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، دکھ بھری کہانی ہے۔ دیکھو گے اسے؟ جو آپ کا حکم۔ کل دوپہر کو چلیں گے۔ میں اسے فون کر کے کہوں گا کہ میں دشا کو دیکھنے آ رہا ہوں، وہ گھر پر ملے۔ کل کے لیے وقت بتا دیجئے۔ میں جو یہ بھی کہو گے یہ گھر نہیں ہے؟ شکلا نے اتنی اپنائی سے کہا کہ آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر میں نے اور کچھ نہیں کہا۔ میرے لیے آرام کا بندوبست کر دیا گیا۔ دوسرے دن 2 بجے کا وقت طے ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر شکلا کے ساتھ چل پڑا۔ ارجن ٹھاکر نے ہمارا میں انسان نہیں، صرف ایک بھائی ہوں اور کچھ بھی نہیں، صاف کہہ رہا ہوں۔ سنیں گے بھائی کی دکھی کہانی؟ پتا جی پولیس آفیسر تھے، میں تھا، دشا تھی، ماتا جی تھی۔ ماتا جی مر گئیں، پتا جی نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے سوتیلے پن کی ریت نبھائی۔ بڑے ظلم کیے ہم بہن بھائی پر۔ دشا کے سوا میرے سنسار میں اور کوئی نہیں تھا۔ پھر پتا جی ڈاکوؤں کی گولیوں سے ہلاک ہو گئے۔ ماتا جی نے سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا اور ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ میں اناتھ آشرم جانا چاہتا تھا کہ ایک کانسٹیبل امرناتھ نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور ہمیں اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ میں کبھی اس پر بوجھ نہیں بنا۔ میں نے اپنا اور اپنی دشا کا بوجھ خود اٹھایا، پڑھتا بھی تھا اور کام بھی کرتا تھا۔ جوان ہو گیا، امرناتھ نے بڑے افسر کو میرے پتا کے بارے میں بتایا اور ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر مجھے پولیس میں بھرتی کر لیا گیا۔ بچپن سے ظلم کی چکی میں پسا تھا، دماغ میں خرابی تھی، بس ترقی کرتا گیا۔
باقی کہانی شکلا جی نے ضرور بتا دی ہوگی۔ کیا پئیں گے؟ اس کے اس اچانک اور بے تکے سوال پر مجھے ہنسی آئی، لیکن میں نے اس پر قابو رکھا۔ میں ابھی آیا، اس نے کہا اور اٹھ کر اندر چلا گیا۔ ڈاکٹر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا تھا۔ تم نے اس کے کرب کو محسوس کیا؟ شکلا نے پوچھا۔ اور اس کے پیار کو بھی؟ وہ اپنا فرض بھول گیا ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ انسان بہت کمزور ہوتا ہے کامران، اور پھر وہ ٹھاکر ہے۔ میں یہ بھی بتا چکا ہوں تمہیں کہ وہ بے حد بہادر ہے۔ بڑے کارنامے سارے انجام دیے ہیں اس نے۔ بہادر شکار کو گھیر کر للکار کر مارتے ہیں، اپنے گھر کے دروازے پر نہیں۔ شکلا نے شاید میری بات کا برا مانا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ ہمیں کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ وہ ایک ٹرے لے کر اندر آیا تھا جس پر رکھے برتنوں میں پھل اور بسکٹ وغیرہ موجود تھے، اور ساتھ میں جگ میں فریش جوس۔ ہم بہن بھائی ملازموں کے ہاتھوں کوئی چیز نہیں کھاتے تھے۔ ملازم صرف گھر کے کاموں کے لیے رکھتے تھے۔ آپ آئندہ بھی مل کر گھر کے کھانے اپنے ہاتھوں سے تیار کریں گے انشاءاللہ، میں نے خلوص سے کہا۔ اس کی آنکھیں پھر برس پڑیں۔ اس نے ٹشو سے آنکھیں صاف کر کے کہا، میں ہندو ہوں مگر مجھے انشاءاللہ کے معنی معلوم ہے۔ لیجئے ڈاکٹر صاحب۔ اس نے ڈرائی فروٹس کی تھالی میری طرف بڑھا دی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، دشا کو دیکھ سکتا ہوں؟ آئیے ڈاکٹر صاحب، ارجن نے بھاری آواز میں کہا، اور ہم تینوں اندر چل پڑے۔ اندر ایک کمرے میں دشا بستر پر لیٹی ہوئی تھی، پیاری سی شکل کی، بڑی بڑی معصوم آنکھوں والی، ہوش میں تھی اور کرب کا شکار تھی۔ شکلا کو دیکھ کر بولی، انکل جی میں ٹھیک کیوں نہیں ہوتی؟ کیا میرا کوئی علاج نہیں ہے انکل جی؟ میں مرنا چاہتی ہوں انکل جی، مجھے مار دیں، اب مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر انکل، بھگوان کے لیے مجھے مار دیں۔ اور مجھے بھی، ارجن ٹھاکر نے کہا۔ میرا دل بھر آیا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور تمہیں انشاءاللہ کے معنی معلوم ہے ارجن؟ وہ چونک پڑا، کچھ لمحے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بڑی آس سے مسکرا دیا اور دشا کے قریب پہنچ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر بولا، تو ٹھیک ہو جائے گی دشا، تو اب ضرور ٹھیک ہو جائے گی دشا، میری بیٹی تو ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ بڑا غم انگیز ماحول تھا۔ دشا خاموشی سے بھائی کو دیکھ رہی تھی، حیران تھی شاید۔ جس دلیر انسپکٹر کو ہمیشہ آگ کی زبان میں بات کرتے دیکھتی تھی، اس کی آنکھیں پانی برسا رہی تھیں۔ بڑا درد ہوتا ہے ڈاکٹر انکل، برداشت نہیں ہوتا۔ کچھ دیر کے بعد دشا نے پھر کہا۔ شکلا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے شکلا سے کہا، میں دیکھ لوں؟ ہاں، شکلا بولا، اور میں دشا کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے کندھے، گردن وغیرہ پر زخموں کے وہ نشان دیکھے۔ دونوں نظریے ذہن میں رکھے تھے، یہ بھی کہ کہیں یہ کوئی جادوئی اثر نہ ہو، اور زہر تو ذہن میں تھا ہی۔ میں دنیا بھر کے مختلف علاقوں کے سانپوں کے زہر کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا، جن کے اثرات حیرت انگیز ہوتے تھے، لیکن بہت زیادہ نہیں جانتا تھا۔ تھوڑی دیر تک دشا کا معائنہ کرنے کے بعد میں نے کہا، انہیں ہسپتال لے چلیں ڈاکٹر شکلا۔ شکلا نے میری بات کے جواب میں ارجن کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، ضرور ڈاکٹر جی، ٹھیک ہے، تمہیں تکلیف ہوگی، ان کے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں پیک کرا دو، میں ہسپتال فون کر کے ایمبولینس منگوا دیتا ہوں۔ ارجن نے گردن ہلا دی۔ شکلا ہسپتال فون کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ارجن سے کہا، ہم لوگ چلتے ہیں، ہسپتال میں تمہارا انتظار کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں اسے لا رہا ہوں، اور ڈاکٹر کامران؟ وہ رکا اور پھر بولا، کسی طرح کی چنتا مت کرنا، میں بس مسکرا دیا تھا۔ کلینک پہنچ کر شکلا نے دشا کے لیے کمرے کا بندوبست کیا۔ ایک نرس اس کے لیے مخصوص کی، میرے لیے بھی ہسپتال کی اوپری منزل پر کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ پھر دشا کا انتظار کیا جانے لگا۔ دشا آ گئی اور اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ارجن کو اطمینان دلایا گیا کہ وہ اپنے فرائض پورے کرے، یہاں کی فکر نہ کرے۔ ارجن کے جانے کے بعد میں اور شکلا دشا کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ دشا کے کمرے میں جا کر میں نے دوبارہ اس کا معائنہ کیا، اور اس نے پوچھا، یہ بھی ڈاکٹر ہیں انکل؟ ہاں دشا، کیا یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں؟ اس نے معصوم لہجے میں پوچھا۔ شکلا مسکرا دیا اور پھر بولا، یہ کیوں پوچھا تم نے؟ بھیا نے بڑے مان سے کہا تھا، لگتا ہے میری دشا کو جیون ملنے والا ہے۔ بھگوان نے میری سن لی، ایسا انہوں نے انہیں دیکھ کر ہی کہا تھا۔ یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، چھوٹے سے تو ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ بڑی پیاری مسکراہٹ تھی اس کی۔ پھر اس نے بڑے خلوص سے کہا، میرے جیون کی تو بھگوان جانے، پر بھگوان انہیں لمبا جیون دے۔ ڈاکٹر بھیا، ایک بنتی کروں تم سے؟ اس نے یہ الفاظ مجھے مخاطب کر کے کہے تھے۔ ہاں وجے شاہ، کہو۔ ارجن بھیا سے مت کہنا، مجھے لگتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں گی، مجھ پر دیا کرو، مجھے مار دو، میں جو کر برداشت کر رہی ہوں اب مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ پر دیا کرو، اور مجھے لگتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کے بعد ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے اس کے کئی ٹیسٹ تجویز کیے۔ شکلا نے خود اپنی لیب میں یہ ٹیسٹ کر کے مجھے رپورٹ دی۔ اس کی روشنی میں کچھ نئی دوائیں تجویز کی گئیں اور دشا کو استعمال کرائی جانے لگیں، لیکن 2 دن گزر گئے، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ دشا کی بدن میں جب کوئی نیا سوراخ نمودار ہوتا تو اس پر ہذیان طاری ہو جاتا۔ وہ چیختی، مار دو مجھے، آؤ مجھے مار دو، زہر دے دو مجھے، نہیں برداشت کر سکتی میں مرنا چاہتی ہوں، زہر دے دو مجھے بھگوان کے لیے۔
मैं अभी परेशान हो गया। अब तो अर्जुन को तसल्लियां देते हुए भी शर्म आती थी। दोपहर का वक्त था, दिशा सो रही थी। नर्स सावित्री किसी काम से गई हुई थी। पूरे अस्पताल में गर्मी की वजह से सन्नाटा फैला हुआ था। शुक्ला सरकारी अस्पताल में था और मैं दिशा से कुछ फासले पर कुर्सी डाले बैठा उसे देख रहा था कि दरवाजे पर मध्यम सी आहट हुई और दरवाज़ा इस तरह नोक किया गया जैसे अंदर आने की इजाज़त मांगी गई हो। आ जाओ, मैंने ये सोच कर कि सावित्री होगी कहा और कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। लेकिन उसे देखकर मेरे बदन में थरथरी दौड़ गई। वो भूरिया चरण था, सूखा सड़ा दुबला पतला ढांचे नुमा इंसान। बारीक कुर्ते से उसकी पसलियां नजर आ रही थीं, धोती से सूखी पतली सी जैसी टांगें, लेकिन चेहरे पर वही मकरू मुस्कुराहट, आंखों में वही गजबनाक चमक। जे मैया काली, मियाँ जी कैसे हो? तुम यहाँ क्यों आ मरे भूरिया चरण? मैंने गुस्से से कहा। वो हंस पड़ा। लो भैया की बातें, अरे ई संसार हमार रहे, ई देश भी काली महारानी का रहे, हम कहाँ नाही जया सकत हैं, बात करत हो पागल की। कैसे आए हो दो दर्जे से और कैसे? उसने मजाक किया और हंस पड़ा, फिर आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। तुमसे बात करन को मन चात सो आ गए, बात करो। मैंने खुद को संभाल लिया। दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। ई सच रे कि तू अपना पिता मसूद जिया दक्कट बक्कट है और से हमारी लड़ाई बड़ी रही। उसने भी हम पर बड़े वार किए और हमने भी, पर इतना बुरा उसने हमारे साथ ना करा जितना तेने। ससुरे हाथ पाँव ही तोड़ डाले मार के, पर हमारा भी जिगरा देख, फिर तुझसे दोस्ती करने आ गए। मैं खामोशी से उसकी सूरत देखता रहा। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, हमार काम कर दे पूत, तुहार कुछ ना बिगड़ेगा, हमारे जीवन भर की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तू भी ऐस करेगा, जद करने से कोई फायदा नहीं। बहुत दूर की बात है भूरिया चरण, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं ये नहीं कर सकता। तू भी मारा मारा फिरेगा और हम तो देख ले कष्ट से निकल आए, पर तू है कुछ ना ही मिला इस जिद से। तू तो हमारी जरूरत रहे, इसलिए तेरा जीता रहना जरूरी है। पर ओ ससुर, ठोर मर जाएंगे जिनके जीवन से तुझे प्रेम होगा। हम मुसलमान का ईमान है भूरिया कि जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। उसके हुक्म के बगैर पूरी दुनिया मिलकर भी चाहे तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, तो फिर खेल शुरू। थक जाए तो बता दीजिए, झगड़ा खत्म कर देंगे। वो अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे तक गया, जहां रुककर मुझे देखा और फिर बाहर निकल गया। मैं खामोशी से दरवाजे को देखता रहा। कम वक्त की बातें बेहद परेशान कुन थीं, लेकिन मुझे कोई तशवीश नहीं थी। बस डॉक्टर शुक्ला का ख्याल था मेरी वजह से वो मुश्किल में गिरफ्तार ना हो जाए, लेकिन मजबूरी थी, क्या करता। इस वाक़े को 2 दिन गुजर गए, कोई ख़ास बात नहीं हुई। अलबत्ता मैं ज़हनी तौर पर मुंतशिर रहा। इस दौरान दिशा के सिलसिले में भी परेशानी रही। मुझे इसकी अंदरूनी कैफियत जानने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पता था कि इसे जहर दिया गया है और मैं अपने इल्म के मुताबिक इसे ऐसी दवाएं और इंजेक्शन दे रहा था जो जहर का तोड़ होते हैं। शुक्ला भी इससे मुत्तफिक था, लेकिन दिशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो वैसी ही थी और अर्जुन बदस्तूर गमज़दा था। 1 हफ्ता गुजर गया। मैं क्लिनिक की ऊपरी मंजिल में रहता था और मैंने अपने तौर पर अपने काम का तरीका मुतय्यन कर लिया। नाश्ता वगैरह मैं अपने कमरे में कर लेता था। इस वक्त भी नाश्ते से फारिग होकर बैठा था कि दरवाज़ा बजा। बर्तन उठाने वाले को आना था। उसके ख्याल से मैंने उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी, लेकिन अंदर आने वाला भूरिया चरण था। उसे देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। जे काल कंधेरी, कैसे हो? क्यों आए हो? पहला पत्थर फेंक दी है, बड़ा इंतजार किया, पर तुम कुछ बोलते ही नहीं। वो मनहूस आवाज में बोला और मैं चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैंने कहा। ओ तो हार सुसरिया गुजर गई। कौन? अरे वही अर्जुन वारी, कहती थी ना कि मोहे मार दो, मोहे मार दो। दिशा, मेरे हलक से आवाज निकली। भूरिया चरण हंसने लगा, फिर बोला, जहर का टीका लगवा दिया मौका, सुधार गई पर लोग, अब ठीक कर लो उसे, हा हा हा। वो हंसा, लेकिन मुझ पर जुनून तारी हो गया। कुत्ते के बच्चे, तूने दिशा को मार दिया? मैं उस पर लपका और वो घबरा गया। मैं उस पर जा पड़ा। मैंने उसे एक जोरदार लात मारी और वो उछलकर दीवार से टकराया, मगर दूसरे लम्हे उसने करवट बदली और दीवार से चिपक गया। फिर दीवार पर चढ़ने लगा और उसका बदन छोटा होता गया। छत तक पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 2 इंच का बदनुमा मकड़ा बन गया। लेकिन मैं खूनख्वार हो गया। मैंने जमीन पर पड़ा हुआ जूता उठाया और पूरी कुव्वत से उस पर फेंक मारा। वो बाल बाल बचा था। मैंने दूसरा जूता उठाया, लेकिन इस दौरान वो बरक रफ्तारी से छत पर से दौड़ता हुआ एक रोशनदान के रखने में घुसकर बाहर निकल गया। मेरे बदन में अंगारे भरे हुए थे। मैंने दिशा को मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसने दिशा को मार दिया। कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। बदन में लर्जिश थी। कम वक्त ने ऐसा वार किया था जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। हाथ पांव फूल रहे थे। बामुश्किल सीढ़ियां तय करके नीचे पहुंचा तो डॉक्टर शुक्ला नजर आए।
اس وقت وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں آتے تھے اور گشت کر کے مریضوں کی خیریت معلوم کرتے، ہسپتال چلے جاتے۔ نرس ساوتری ان کے سامنے پریشان کھڑی تھی۔ ڈاکٹر شکلا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولے، جلدی آؤ کامران، دیکھو یہ ساوتری پاگل ہو گئی ہے، کیا بک رہی ہے، اس سے پوچھو۔ آؤ مائی گاڈ، کیا ہوا سر؟ میں نے قریب جا کر پوچھا۔ ڈاکٹر شکلا نے ایک خالی وائل مجھے دکھایا اور بولے، اس نے یہ انجیکشن دشا کو لگایا اور ایک عجیب کہانی سنا رہی ہے۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے وائل کو دیکھا۔ یہ انتہائی مہلک زہر کا انجیکشن تھا، اتنا طاقتور اور بھیانک کہ ایک طاقتور گھوڑے کو بھی لگا دیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ میں کیا جواب دیتا، مجھے تو انجیکشن کی کہانی معلوم تھی۔ ڈاکٹر شکلا نے کہا، اوپر سے یہ ایک عجیب کہانی سنا رہی ہے، جانتے ہو کیا کہہ رہی ہے یہ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے شکلا کی طرف دیکھا۔ شکلا بری طرح نروس نظر آ رہا تھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے یہ انجیکشن اسے دے کر کہا کہ اسے دشا کو لگا دے، اور تم نے کیا کیا؟ بول بتا، کیا کہا ڈاکٹر کامران نے؟ شکلا کا رخت لہجے میں ساوتری نرس سے مخاطب تھا۔ ہم نے دوش ہیں بڑے ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ کامران صاحب کا ہر حکم مانے۔ ساوتری نے کہا، جو مجھے بتایا ہے تم نے وہ بتاؤ۔ رات کو ڈاکٹر صاحب نے دشا دیوی کا معائنہ کیا اور مایوسی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس سمے بھی دشا جی تکلیف سے کراہ کر رہ گئی تھی کہ مجھے مار دو ڈاکٹر، بھگوان کے لیے مجھے مار دو، مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دو، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے بڑی تکلیف ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت دکھی ہو گئے، پھر وہ اوپر چلے گئے۔ میں ڈیوٹی روم میں آ گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے اور مجھے یہ انجیکشن دے کر کہا میں اسے دشا دیوی کے لگا دوں۔ سر، مجھے اس انجیکشن کے بارے میں معلوم تھا، مگر مجھے حکم ماننا تھا، میں نے انجیکشن لگا دیا، لیکن بھگوان کی سوگند ایک لمحے کے لیے مجھے سکون نہیں آیا۔ میں رات بھر بے کل رہی۔ اگر میں آپ کو فون کرتی تو یہ ڈاکٹر کامران کے خلاف بات ہوتی۔ میں جانتی تھی کہ آپ کامران جی کی کتنا مان کرتے ہیں۔ میری ہمت نہیں پڑی، مگر میں بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ نرس رونے لگی۔ میں سناٹے کے عالم میں تھا۔ بوریا چرن مجھے سب کچھ پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں نے آخری بار وشا کو چیک کیا تھا، وہ اس وقت بھی بڑی تکلیف میں تھی اور وہی الفاظ کہہ رہی تھی جو ساوتری نے بتائے تھے۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا۔ میں وہ نہیں تھا جس نے ساوتری کو یہ حکم دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ بوریا چرن یا اس کا کوئی بیر ہوگا جو میری شکل میں ساوتری کے پاس گیا، اور یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ اس کے بعد تم اس کے کمرے میں گئیں ساوتری؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں ڈاکٹر جی، ہماری ہمت نہیں پڑی۔ آئیے ڈاکٹر شکلا، میں نے آہستہ سے کہا، کیا کر سکتا تھا؟ بوریا چرن مجھے بتا چکا تھا کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے، اب میرے پاس کرنے کو کیا تھا؟ دل ڈوب رہا تھا، برا ہو گیا تھا، دشا مر گئی اور ایک بھائی۔ ہم کمرے میں داخل ہو گئے، لیکن دوسرا لمحہ بڑا سنسنی خیز تھا۔ دشا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہماری آہٹ سن کر وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہو گئی انکل جی، میں ٹھیک ہو گئی۔ ڈاکٹر جی دیکھو، سارے زخم سوکھ گئے، رات میں چمتکار ہو گیا، دیکھیں۔ وہ جوش میں اپنے بدن کے کھلے حصے دکھانے لگی۔ ہمیں سکتہ ہو گیا تھا، کچھ لمحے ہم دونوں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ پھر ڈاکٹر شکلا نے آگے بڑھ کر اس کے کھلے بازو دیکھتا رہا، پھر بھاری لہجے میں بولا، بدن کے دوسرے حصوں کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہو گئے، میں واش روم جا کر دیکھ چکی ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اب مجھے کمزوری بھی نہیں، ورنہ مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ میں ٹھیک ہو گئی ہوں انکل جی۔ وہ خوشی سے بے قابو ہوتے جا رہی تھی۔ میں نے اور شکلا نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ میری نگاہ شکلا کی طرف اٹھی تو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اتنی عقیدت تھی اس کی آنکھوں میں جیسے وہ کسی دیوتا کے سامنے کھڑا ہو۔ اسی وقت دشا کی آواز دوبارہ ابھری، میرے بھیا کو بتا دیا کہ میں ٹھیک ہو گئی؟ نہیں، شکلا نے کہا، میں بتا دوں؟ میں بتاؤں گی، وہ لاڈ سے بولی، پھر کہنے لگی، مجھے موبائل فون چاہیے۔ مل سکتا ہے سسٹر؟ کیا آپ کے پاس ہے؟ ہاں ہے، ساوتری نے جھجک کر کہا۔ آپ مجھے دیں گی پلیز؟ آؤ، شکلا نے کہا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سیل دے دوں سر؟ ساوتری نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا اور شکلا کے پیچھے باہر نکل گیا۔ شکلا اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ آفس میں پہنچ کر اس نے گہری سانس لے کر کہا، بھگوان کی سوگند اب من نہیں مانتا، بتا دو انسان ہو بھی یا نہیں، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ کیا؟ میں نے مسکرا کر کہا، حال میرا بھی خراب تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ ڈاکٹر شکلا مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی تھکے انداز میں بیٹھ گئے۔ پہلے آئے تھے ان ماں بیٹوں کی جنت بنا کر چلے گئے، جیسے بھگوان نے سورگ سے بھیجا ہو ان کے لیے، اب اچانک آئے اور یہ کر ڈالا۔ سچ بتاؤں، میرے ہاتھوں کے تو طوطے اڑ گئے تھے۔ میں نے سوچا تھا کچھ دن پہلے کہ یہ تجربہ کروں، مگر ہمت نہیں کر سکا۔ ارجن ٹھاکر کا آدن جیون بہن میں ہے، میرے کلینک میں اگر اسے کچھ ہو جاتا تو نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ تم نے جتنی جرت سے اس پر یہ زہر آزما ڈالا وہ تمہارے ہی جگر کی بات ہے۔ یہ زہر تو ہاتھی کو بھی گلا دے، مگر کام ہو گیا۔
دشا کے بدن کے اس سے کہیں زیادہ خطرناک زہر مل گیا اور وہ تریاک بن گیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ میرے دماغ میں بجلی کوند گئی۔ زہر مار دیتا ہے کہ فارمولے سے میں بھی واقف تھا۔ میرے ذہن میں بے شک ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی، لیکن آ بھی جاتی تو میں بھی اتنی بڑی جرات کبھی نہ کر پاتا۔ خیر، وقت ہی تقدیر ہے اور وقت کا فیصلہ دشا کی زندگی کے لیے تھا، سو اسے زندگی مل گئی۔ سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ بھوریا چرن نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس زہر کی نوعیت کیا ہے جس کا انجیکشن اس نے اپنے بیر سے منگوا کر ڈرامہ کیا اور میری شکل میں یہ نرس کو یہ انجیکشن دشا کو لگانے کی ہدایت کی۔ اپنی دانش میں اس نے دشا کو موت کی گھاٹ اتار کر مجھے چوٹ دی، مگر اس کی یہ حرکت دشا کی زندگی بن گئی۔ یہی ہونا تھا اور اس کا سارا کریڈٹ مجھے مل گیا۔ میں دشا کی زندگی کا صحرا اپنے سر نہیں باندھنا چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا؟ بھوریا چرن کی کہانی تو کسی کو نہیں سنا سکتا تھا۔ خاموشی کے سوا چارہ کیا تھا؟ البتہ ایک پریشانی لاحق تھی۔ اس طرح تو بھوریا چرن کہیں بھی میری شکل اختیار کر کے کوئی بھی واردات میرے نام سے کر سکتا تھا۔ شکلا بڑی عقیدت سے میری صورت دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے میں نے نہیں پوچھا کہ زہر کا یہ انجیکشن میرے پاس کہاں سے آیا۔ میں بہت خوش ہوں کامران، میرا دل چاہتا ہے کہ پورے آگرے میں ڈھونڈی پٹوا دوں کہ ایک مسیحا آکاش سے اترا ہے، آؤ اور نیا جیون حاصل کر لو۔ میں ہنس پڑا۔ شکلا نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر خود بھی مسکرا کر پوچھا، ہنسے کیوں؟ میں سوچ رہا تھا کہ جب آپ ڈھونڈی پٹوائیں گے تو سب سے پہلے نیا جیون حاصل کرنے کون آئے گا، جانتے ہیں؟ کون؟ شکلا نے حیرت سے پوچھا۔ پولیس کمشنر سریش چندر، میں نے کہا، اور شکلا میری بات پر خوب ہنسا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میں شکلا کو بتا بھی دوں کہ دشا کو انجیکشن دینے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تو وہ یقین نہیں کرے گا۔ خاموشی میں بہتری تھی۔ پھر حیرت کا دوسرا لمحہ وہ تھا جب اچانک آفس کا دروازہ کھولا اور دشا اور ارجن ٹھاکر اندر گھس آئے۔ ارجن کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی سرخ اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اندر آتے ہی وہ شکلا کے پیروں سے لپٹ گیا۔ کیا کہوں، کیا دوں آپ کو؟ آپ نے مجھے میری دشا دے دی۔ آپ غلط کہہ رہے ہو ارجن، جس کا حق ہے اسے نہیں دے رہے۔ میں تو پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر چکا تھا۔ دشا جس طرح اس سمے تمہارے ساتھ کھڑی ہے، اس کا کارن کامران ہے۔ ارجن کھڑا ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ مجھ پر جھپٹنے والا ہے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، اور میں نے کہا تھا کہ شاید بھگوان نے دشا کو جیون دینا ہے، اور یہ میں نے آپ کو دیکھ کر کہا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور میں نے کہا تھا کہ مجھے انشاءاللہ کے معنی معلوم ہے۔ ارجن نے کہا اور آگے بڑھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ کیسی ہو دشا؟ میں نے دشا سے پوچھا۔ میں بیمار ہی کب ہوئی تھی؟ دشا ہنس کر بولی۔ دونوں بیٹھ گئے۔ ارجن خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، میں اسے ساتھ لے جاؤں؟ کیوں ڈاکٹر کامران؟ نہیں، کچھ وقت رہنے دیں ارجن جی، میں یہ احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ان کی فزیکل فٹنس کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ بس 2-1 دن۔ ارجن فوراً مان گیا تھا۔ بعد میں میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ بھوریا چرن کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ اپنی دانش میں اس نے میرا دل پر چرکا لگانے کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، لیکن قربان جاؤں اس تخلیق کنندہ کے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی مخلوق کو محفوظ رکھے، آگ کو گلزار بنا دے۔ اس نے اسی زہر سے دشا کو زندگی عطا کی۔ یہ اس کی عطا کا ایسا اظہار تھا کہ کافر کو مسلمان بنا دے۔ زہر کو زہر مارتا ہے، وہی زہر دشا کے لیے تریاک بن گیا۔ شیطان کو لمبی عمر دی گئی ہے، بندوں کے امتحان کے لیے ہی صحیح، اور بھوریا چرن شیطان کا ایک بھیانک روپ تھا۔ میں نے دشا کو آبزرویشن میں رکھنے کے لیے روک لیا تھا، لیکن اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ دشا کا دشمن نہ بن جائے، اسے کسی دوسرے طریقے سے نقصان نہ پہنچا دے۔ اسے بے شک دشا سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بات صرف میری تھی، اور اس کا بہترین حل تھا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ اچھی طرح غور کرنے کے بعد بلاکر یہ فیصلہ کیا کہ کلینک چھوڑ دوں، بلکہ آگرہ ہی چھوڑ دوں۔ ڈاکٹر شکلا اب میرا عقیدت مند بن گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں کوئی دھرماتما ہوں جو انسان کے بھیس میں پھر رہا ہوں۔ اگر میں اسے بتا کر جانے کی کوشش کروں گا تو وہ مجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ اسے بتائے بغیر نکل جانا مناسب ہوگا۔ اس فیصلے کے بعد دشا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس وقت اکیلی تھی اور کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ مجھے دے کر کتاب رکھ دی اور بڑے خلوص سے بولی، آئے بھیا جی، کیسی ہے میری بہن؟ میں نے بھی اسی پیار سے کہا۔ وہ بے حد خوش ہو کر بولی، ارے آپ نے مجھے بہن کہہ دیا، کیوں نہیں کہنا تھا؟ میں اس کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے تو ایک تجربہ کیا تھا۔ کیسا تجربہ؟ بس یہ سوچا تھا کہ دیکھوں کہ بھیا جی کہنے سے آپ پر کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اصل میں مجھے پہلے آپ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ بعد میں ارجن بھیا نے بتایا کہ آپ پاکستان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جو یہاں متعصب ڈاکٹروں کی سازش کا شکار ہو گئے، اور بڑے لوگ آپ کی شہرت اور کامیابیوں سے جل گئے ہیں، اور انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کر کے آپ کو مجرم بنا دیا۔
अर्जुन भैया ने मुझे बताया है कि मुझे आपने ठीक किया है। वो बातें तुम्हें ठाकुर ने बताई? हाँ, वो आपके लिए बहुत परेशान है। क्यों? मैंने चौंक कर कहा। वो आपको हिफाजत से पाकिस्तान पहुंचाना चाहते हैं। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आपके बारे में सारी बातें मालूम करने के बाद मेरा मन चाहा कि मैं आपको भैया कहूँ, पर मैं डरती थी कि आप कहीं बुरा ना मान जाएं। बहनों के प्यार का भला कोई बुरा मानता है? भगवान अच्छों को ही इतना बड़ा मान सम्मान देता है। आप बहुत अच्छे हैं भैया जी, और मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। आखिर पुलिस वाला हूँ ना। दरवाजे से अर्जुन ठाकुर की आवाज़ सुनाई दी और बहुत से फल उठाए अंदर आ गया। अरे भैया जी, इतना बोझ आप क्यों उठाकर लाए? किसी उर्दली के साथ क्यों नहीं ले लिया? दिशा बोली, नहीं बेटा, किसी और को मैं यह नहीं ला सकता था। मगर तू बड़ी खुशनसीब है, बड़े भाग हैं तेरे। तेरे दो भैया हो गए। एक बात कहूँ कामरान जी, जब तक दिशा यहाँ है, आप बेशक यहाँ रहें। इसके साथ आपको घर ले जाऊंगा और आप उस वक्त तक मेरे साथ रहेंगे जब तक मैं आपके लिए कोई बेहतर रास्ता ना निकालूं। बिल्कुल ठीक भैया जी, दिशा ने तायीद की। उसी शाम 5 बजे के करीब मैं क्लिनिक से निकल आया। शुक्ला उस वक्त मौजूद नहीं था। मैंने अपना हल्का सा सूटकेस साथ ले लिया था और बचता बचाता बाहर निकल आया। ये हकीकत एक अजीब सी बेइतनाई मेरे अंदर पैदा हो गई थी। सड़कों पर निकलकर मुझे ज़रा बराबर खौफ का एहसास नहीं होता था, हालांकि हर तरफ दुश्मनों का बसेरा था। सुरेश चंद्र जैसा शख्स जहाँ मौजूद था, बेख्याली के आलम में मैं चला जा रहा था। एक अजीब सी खुशबू नथनों से ठुकराई और मेरी नज़रें भटकने लगीं। बिल्कुल इत्तेफाक से इस इलाके में निकल आया जहाँ हकीम सरमद से मुलाकात हुई थी। मैंने उनके बनाए हुए आलू के लजीज कबाब खाए थे। दूर से हकीम साहिब नजर आ रहे थे। 2-3 गाहक बैठे थे। हकीम साहिब कबाब चल रहे थे। मेरे कदम दम खुद उस तरफ उठ गए। हकीम साहब ने दूर से मुझे देख लिया। बेंचों पर गाहक बैठे हुए थे। उन्होंने एक बेंच खाली कराई और कपड़े से उसे साफ किया। मैं करीब पहुंचा तो उन्होंने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया और बड़ी अफसरदगी हो गई थी। अजीज़म, चलो हम में कोई खूबी नहीं, लेकिन अपनी इस तहकीक पर बड़े नाज़ा थे। यानी हमारे कबाब, जिनके बारे में हमारा ख्याल था कि जो एक बार खा ले आता रहे, मगर तुमने हमारा गरूर खाक में मिला दिया। अरे नहीं हकीम साहेब, बस मसरूफियत थी जिसकी बिना पर आ ना सका, वरना आप और आपके कबाब दोनों कैसे भूले जा सकते हैं। मैंने उनकी इस साफ की हुई बेंच पर बैठकर कहा। हकीम साहब ने दूसरे ग्राहकों को फारिग करके मेरे लिए कबाब तैयार किए। फिर बोले, कभी कभी एहसासात इंसान को पस्त कर देते हैं। बेशुमार ग्राहक आते हैं, लेकिन दिल कम वक्त जिसकी तरफ मायल हो जाए। तुम्हें बहुत याद किया, बस मसरूफ हो गया था। कुछ वक्त लेंगे तुम्हारा, उम्मीद है इनकार ना करोगे। हाजिर हूँ जी, फरमाइए। उठाओ चूल्हों जैसी बात ना करो, हमारे साथ हमारे गरीब खाने चलो, कुछ वक्त हमारे साथ भी तो गुजारो ना। बोलो क्या मंजूर है? हकीम साहब ने एक बार मुझे फिर हैरान कर दिया। पिछली बार उन्होंने हरी चटनी सफ़ेद दही के साथ चांद तारे यानी पाकिस्तान के झंडे का रंग बताए थे। फिर गुलशन मसूद और कामरानी की बातें की थी। मुझे ये एहसास हुआ था कि कोई गैर मामूली बात है। ये अलग बात है कि बाद में इनकी खिदमत में हाजिरी नहीं दे सका था और वहाँ मसरूफ़ हो गया था, लेकिन इस वक्त इन्होंने एक अजीब पेशकश की थी। यानी इन्हें मालूम था कि मैं बेठिकाना हूँ। फिर दूसरे ग्राहकों में मसरूफ़ हो गए। मुझसे इन्होंने और कबाबों के बारे में पूछा, लेकिन मैं पहले ही काफ़ी खा चुका था। इनकार कर दिया तो बोले, तो फिर ये सामान यहाँ रख दो, हम हिफाजत करेंगे और दरियाए जमुना की सैर करो। देखो कैसी रौनक है। हमने अपने कबाबों के हाजमे के लिए दरियाए जमुना यहाँ बहा दिया है। इसके किनारे किनारे सैर करो, बस इस अमेज़े का खात्मा हो जाए तो घर चले गए। बड़ा एतमाद था उनके लहजे में, चुनाचे मैं खामोश हो गया। फिर सामान वहाँ छोड़कर कुछ फासले से गुजरती जमुना के किनारे पहुँच गया, जहाँ सैर करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अजीब इत्तेफाक था, कुछ भी ताल्लुक नहीं था हकीम सरमद से मेरा। एक कबाब फरोश से कबाब खरीदे थे, बस इसके बाद और कुछ नहीं था। हाँ, उस वक़्त हकीम साहब के कुछ अल्फाज ने एहसास ज़रूर दिलाया था कि इनकी शख्सियत में कोई ख़ास बात है, लेकिन इसके बाद इन्हें भूल गया था। इस वक्त बिल्कुल इत्तेफाक से इधर से गुजर हो गया था और कबाब की खुशबू इनके पास ले आई थी। इन्होंने घर ले जाने की पेशकश कर दी थी। मैंने नारा लगाया कि वक्त अपने फैसलों के लिए आज़ाद है और वक्त से समझौता कामयाबी की ज़मानत है। कभी कभी हर अमल के बारे में तजस्सुस ज़रूर होता है। अपने बारे में बखूबी अंदाज़ा था कि कुछ पुरस्रार क़ुव्वतों ने मेरे गिर्द अहाता किया हुआ है और मैं इनके हाथों में खेल रहा हूँ। चुनाचे अब हर लम्हे किसी नए हंगामे का इंतज़ार रहता था। इस वक्त भी हर आसपास से गुजरने वाले को देख रहा था कि देखूं कौन सी नई बात है। बहुत वक्त इसी तरह गुजर गया। फिर हकीम साहब मेरे पास आ गए और मुस्कुराकर बोले, लगता है जमुना देवी बहुत पसंद आ गईं।
ارے آپ فارغ ہو گئے زندگی سے؟ وہ ترکی با ترکی بولے۔ نہیں، کبابوں سے۔ ہاں ہو گئے، بہت بیچ لیے کباب، سارا وجود کباب ہو گیا۔ آؤ چلیں، انہوں نے عجیب سے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گئے۔ میرا سامان انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، میں نے جلدی سے بڑھ کر سامان کا بیگ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ کچھ دور پر آٹو رکشہ مل گیا اور ہم چل پڑے۔ کچے پکے مکانوں کی ایک آبادی میں اتر کر حکیم سرمد صاحب نے ایک مکان کا تالا کھولا اور اس سے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن صاف ستھرا تھا، ہر چیز کرینے سے لکھی ہوئی تھی۔ بڑی نفاست ہے یہاں، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ قرض محبت ادا کرتے رہے ہیں آج تک، حکیم صاحب بولے۔ سمجھا نہیں؟ اہلیہ سے عشق کے بارے میں بتایا تھا؟ جی، بے حد نفاست پسند تھیں، ایسے ہی گھر سجا رہتا تھا ان کے جانے کے بعد۔ ان کی یادوں کو سینے سے لگا رکھا تھا، لیکن وہ افسردگی سے خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، پتہ نہیں ممتاز محل نے موت کے بعد شاہ جہاں سے کیا کہا کہ اس نے تاج محل بنا دیا۔ ہم نے تو لاکھ بار کہا کہ خوابوں میں ہی آ جایا کرو، مگر وہاں پیروں میں مہندی لگی ہوئی ہے، یا پھر بھول گئی جنت کے مزے لیتے ہوئے اپنے سرمد کو۔ حکیم صاحب کی آواز سسکی میں بدل گئی۔ میں انہیں دیکھتا رہا، پھر بولے، کیا فائدہ کسی کے لیے تڑپنے سے؟ چھوڑ دوں گا ممتاز کے اس شہر کو۔ حکیم صاحب کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کی شخصیت کیا ہے۔ کبھی ان کی باتوں پر ہنسی آتی تھی، لیکن پھر ان کی سنجیدگی کا احساس ہوتا تھا۔ ٹھیک طرح کے دنیا دار انسان نظر آتے تھے۔ دوسرے دن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا، میرے ساتھ بہت خوش تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے بہت اچھا بنایا۔ کہنے لگے، اکثر ممتاز کے لیے خود کھانا بناتا تھا، بہت خوش ہوتی تھی کھانا پسند آیا۔ بہت عمدہ ہے، آپ اپنی دکان پر کب جاتے ہیں؟ مجھے تیاری تو نہیں نظر آ رہی۔ وہ جو بیچتے تھے کباب دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ وہ مسکرا کر بولے، کیا مطلب؟ ختم کر دیا کاروبار؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تاج محل بنانا تھا، مگر اب ارادہ ملتوی کر دیا۔ ان کے لیے کوئی کیا کرے جنہیں خوابوں میں آنا بھی گوارا نہیں۔ حکیم صاحب اپنے کام پر نہیں گئے، دوسرے دن بھی نہیں، تیسرے دن بھی نہیں۔ وہ بولے، مجھے ایک بات بتاؤ کامران، تم کنویں کے مینڈک کیوں بنے ہوئے ہو؟ میں نہیں سمجھا۔ دلی، آگرہ، بریلی، چندوسی، ہندوستان اتنا چھوٹا تو نہیں، بے پناہ وسیع ہے۔ لکھنؤ، کانپور، بنارس، بامبے، کولکتہ گھومو، پہاڑی مقامات کی سیر کرو، ہر جگہ حسن ہی حسن بکھرا ہوا ہے، اسے دیکھو۔ میں پھر حیران ہو گیا تھا۔ بڑے پتے کی بات کہی تھی انہوں نے، واقعی ہندوستان بہت بڑا ہے اور مجھ پر کوئی پابندی بھی نہیں۔ زندگی موت کا تو تصور ہی چھوڑ دیا تھا۔ بھوڑیا چرن میرے ساتھ کیا کرے گا اس کا بھی خوف نہیں تھا۔ پھر یہیں کیوں چکرا رہا ہوں، کہیں اور نکلوں؟ لیکن حیرت اس بات پر تھی کہ حکیم سرمد نے انہی جگہوں کے نام لیے تھے جہاں میرا زیادہ وقت گزرا تھا۔ یہ اتفاق نہیں، وہ دوسری جگہوں کے نام بھی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے انہی جگہوں کے نام لیے تھے جہاں جہاں میں گیا تھا۔ حکیم صاحب ویسے تو عام ہی انسان تھے، لیکن میں اس وقت شک میں پڑ گیا جب انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کے رنگ بنانے تھے، اور اب ان کے یہ الفاظ مجھے دوبارہ شک میں ڈال رہے تھے۔ اس کے علاوہ بڑے صبر اور ظرف کی بات تھی کہ انہوں نے اب تک مجھ سے میرے بارے میں چھان بین نہیں کی تھی۔ ان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے؟ آپ کی بات پر غور کر رہا ہوں۔ سچ بڑی بد دلی ہو گئی ہے، آگرے میں دل نہیں لگ رہا۔ چلو کسی پہاڑی مقام پر چلتے ہیں۔ چلو گے؟ چلیے، میں نے کہا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ چلو تیاری کرتے ہیں۔ حکیم صاحب نے نینی تال جانے کا فیصلہ کیا۔ میں ان راستوں سے واقف نہیں تھا۔ حکیم صاحب نے خود ہی سارے انتظامات کیے اور ہم نے سفر کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کہاں سے ٹرین سے سفر کیا جائے گا اور کہاں سے بسوں اور ٹیکسیوں سے۔ میں بہت خوش تھا اور ٹرین کے سفر سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اجنبی شہر، اجنبی راستے اور ان کے روایتی مناظر بڑے لطف دے رہے تھے، لیکن اس شام طبیعت پر تھوڑا سا تقدر چھا گیا۔ مغرب کا وقت تھا، ماحول کھجلایا ہوا۔ ٹرین کسی ہل اسٹیشن پر رکی اور چھوٹے سے پلیٹ فارم پر ہنگامہ آرائیاں نظر آنے لگیں۔ میں باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا کہ میری نظریں ایک طرف اٹھ گئیں۔ وہ دو افراد تھے، بہترین ململ کی دھوتی کرتوں اور واسکٹوں میں ملبوس، سروں پر ٹوپیاں پہنے ہوئے، لیکن ان میں ایک بھوریا چرن تھا، دوسرا بنسی راج۔ بھلا ان منحوس چہروں کو میں کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ بھی اسی ٹرین سے سفر کر رہے تھے اور ٹرین کے رکنے پر نیچے اترے تھے۔ میں ان پر نگاہیں جمائے ہوئے ہی تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھا۔ دونوں کے لبوں پر میں نے مسکراہٹ دیکھی، جیسے وہ اس بات سے واقف ہوں کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ اسی وقت ٹرین نے وسل دی اور وہ دونوں اجرت سے ٹرین کی طرف لپکے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ لیکن کچھ ہی لمحوں کے لیے میں حیرت میں ڈوب گیا۔ بھوریا چرن میرا تعاقب کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کی زندگی کا مقصد میں تھا۔
وہ کھنڈولا بننا چاہتا تھا اور اس وقت تک نہیں بن سکتا تھا جب تک میں اس کے ناپاک وجود کو مطلوبہ مزار تک نہ لے جاؤں، اور میں بھوریا چرن اگر 100 بار بھی گردن کٹانی پڑے تو یہ غلیظ حرکت نہیں کروں گا۔ تو ہے کس خیال میں؟ حکیم صاحب کی طرف دیکھا تو وہ آرام سے آنکھیں بند کیے سو رہے تھے۔ ٹرین چل پڑی۔ رات کو حکیم صاحب کھانے کے لیے جاگ گئے۔ اٹھتے ہی بولے، کسی بھی میٹھی چیز کو لے کر چل پڑو، مکھیاں پیچھے لگی رہیں گی جہاں تک جا سکتی ہیں۔ میں نہیں سمجھا حکیم صاحب، میں خود نہیں سمجھا، تمہیں کیا سمجھاؤں؟ کھانا نکالو، بھوک لگ رہی ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ پھر سو گئے۔ راستے طے ہوتے رہے، ہم نیتی نال پہنچ گئے۔ ہر طرف پہاڑی حسن بکھرا ہوا تھا، ہوٹل تھے کہ لاجواب اور مناظر کمال کے حسین۔ ہم ایک ہوٹل میں ٹھہر گئے۔ حکیم صاحب بے حد زندہ دل تھے، خوب سیر ہوئی، مجھے بھی بے حد لطف آیا، لیکن میری نظریں مسلسل بھوریا چرن کو تلاش کرتی رہتی تھیں۔ وہ مجھے ابھی تک دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ پھر ہمیں ایک فیملی ملی، یہ رحمان علی کا خاندان تھا۔ یہ لوگ پاکستان سے آئے تھے، رامپور میں ان لوگوں کے رشتہ دار تھے جہاں انہوں نے قیام کیا، اور پھر سیر کرنے نیتی تال آ گئے۔ اسی ہوٹل میں ان کا قیام تھا جہاں ہم تھے۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں بھی پاکستانی ہوں، بس پڑوسی ہونے کی وجہ سے سلام دعا ہو گئی تھی۔ 2 ماہ قبل رحمان علی کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے سجیلا سے بچپن سے پیار تھا۔ خاصی رکاوٹوں کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ دونوں یکجان 2 کالب ہیں اور اب ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں ان لوگوں سے گھل مل گیا، زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزارتا تھا۔ سجیلا مجھے بھائی جان کہتی تھی اور مجھ سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ اس شام بادلوں کی شرارتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ جو مجھے چھو کر گزرتے اور خوب بھگو جاتے۔ انتہائی بلندی پر بنے ہوئے اس ہوٹل کی پہاڑی پارک پر ایک بینچ پر بیٹھ کر میں قدرت کی صنائی کے نظارے کر رہا تھا کہ کوئی میرے برابر کی بینچ پر آ بیٹھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا اور سنبھل گیا۔ وہ بھوریا چرن تھا، آتشی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں بے اختیار مسکرا دیا، پھر میں نے کہا، تلاش کر رہا تھا میں تمہیں بھوریا چرن، ریل میں نظر آنے کے بعد تم مجھے دوبارہ نظر نہیں آئے۔ اسے دور کیسے ریت بیریا، کالی میاں نے بڑا کشٹ ڈال دیا ہم پر کہ تو جیسے کٹھور منوئی سے بھینٹ رہے۔ میرے دین میرے ایمان کے خلاف کوئی بات نہ ہوتی بھوریا چرن تو میں تیری مدد ضرور کرتا، مگر ہم تو ان بزرگان دین کی حرمت پر قربان جاتے ہیں جن کے سائے میں ہمارا ایمان پل رہا ہے۔ ارے تو ہم کا کری رہیں، لاکھ تو کا سمجھائی کہ کا جیون کے 4 دن ہوئے، ان کا مزہ لے، بادشاہ بن جا اپنے دیس کا، ان چکر میں آ پڑی ہے۔ جن کی بادشاہت میں جی رہے ہیں بھوریا چرن، اسی کو بادشاہت سجتی ہے۔ ہم حقیر ذرے اسی کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، پاگل ہے تو، پاگل ہے نہ بٹوا، نہ ماننا پڑے گا، تو ایک دن ماننا ہی پڑے گا۔ ہم تمہیں نہ چھوڑیں گے، جسے تو پریم کرے گا ہم او کا مٹی ماں ملا دے گے، سمجھ لئی رہے، تو یہ نہیں کر سکے گا بھوریا۔ یہ تیری کالی گند ہے اور وہ میرا بادشاہ جو تیرے ہر ارادے کو ناپاک بنائے گا۔ مان لے گا تو مان لے گا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور میں اسے جاتے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں اس کی باتوں پر غور کرتا رہا اور مجھے دشا یاد آئی جسے اس نے ایک موذی زہر کا انجیکشن لگایا اور وہی اس کی زندگی بن گیا۔ دوسرے دن رحمان علی اور سجیلا میرے کمرے میں آئے۔ رحمان علی نے کہا، کامران جی، آپ نے جھیل کشموری دیکھی؟ نہیں، نینی تال کا دل ہے، صرف ہمت والے ایڈونچر پسند ہی وہاں جاتے ہیں۔ نینی تال آنے والے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ جبکہ ہمارے ہاں سیف الملوک ہے، پورے اسرار طلسمی روایتوں کی حامل سیف الملوک۔ آپ کبھی پاکستان آئے ہیں تو ہم سے ضرور ملیں، ہم آپ کو سیف الملوک دکھائیں گے جہاں چاندنی راتوں میں پریاں اترتی ہیں۔ ویسے آپ کبھی نیتی تال نہیں آئے ہندوستان ہوتے ہوئے؟ ہاں، میں نے مختصراً کہا، تو ہم آپ کو کشموری کی دعوت دینے آئے ہیں، آپ کو ضرور ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ارے نہیں، آپ کے ساتھ آپ کے میزبان ہیں۔ جی نہیں، آج آپ ہمارے میزبان بن جائیے۔ وہ غدار ساتھ چھوڑ گئے، انہوں نے کسی اور پوائنٹ کا پروگرام بنا لیا تھا، مگر سجیلا کشموری جانا چاہتی تھی۔ ہم نے ان سے معذرت کر لی اور اب آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ رحمان نے کچھ اس طرح خلوص سے کہا کہ مجھے خاموش ہونا پڑا۔ ویسے بھی یہاں اور کوئی کام تو نہیں تھا۔ حکیم صاحب سے کہا تو انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا، میاں ہم کہاں سینگ کٹا کر بچڑے بنیں گے، اور ویسے بھی پانی سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ رحمان علی نے انتظامات کر لیے، رائے کی جیپ، کھانے پینے کا سامان پیک تھا۔ دونوں میاں بیوی بے حد خوش مزاج تھے، راستے بھر لطیفے سناتے رہے۔ اس کے علاوہ وہ قدم قدم پر نیتی نال اور پاکستان کے شمالی علاقوں کا موازنہ کرتے اور ان پر تبصرہ کرتے آ رہے تھے اور وہاں کی تعریفیں کر رہے تھے جو مجھے بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ ایک بار رحمان علی نے کہا، کامران آپ برا تو نہیں مان رہے؟ ہم ہندوستان یا نیتی نال کو برا نہیں کہہ رہے، بلکہ صرف موازنہ کر رہے ہیں۔ سوری،
میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ جھیل کشموری کا پانی کافی حسین اور وسیع تھا۔